إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم اللہ رب العزت کا یہ حکم پڑھ آئے ہیں کہ جب دنیا کے کسی بھی خطے میں ایک مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائیں تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، جہاں تم اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس زمین کو چھوڑ دو، اور جہاں جاؤ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو۔ اب جب ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا تصور یہ آتا ہے کہ میں اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ دوں گا تو مجھے کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا، میرا رزق کہاں سے آئے گا، میری زندگی کے معاملات کیسے چلیں گے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جن کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں، ان کا کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں روزانہ انہیں رزق دیتا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، حالانکہ وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اگر اللہ انہیں رزق دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، اس لیے یہ فکر نہ کرو کہ جائیں گے تو کیا ہوگا، بلکہ یہ بات یاد رکھیں دنیا داری کے اعتبار سے بھی اگر ایک انسان ایک شہر میں ایک گاؤں میں اس کا کام نہیں چلتا، کوشش کے باوجود نہیں ہوتا، اگر وہ ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے تو اس ہجرت کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور خصوصاً اس کا تجربہ صحابہ نے کیا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم ہوا تو صحابہ نے پھر ہجرت کی۔ مکے میں جو بہت لینڈ لارڈ تھے نا، ہجرت کر کے بالکل کنگال اور کلاش گئے یہاں سے، لیکن پھر اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ وہ کہیں پہ پہنچ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ چھین لیا گیا۔ جب مدینہ منورہ میں گئے تو مواخات کے باعث ان کے بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ میں تمہیں اپنے مال میں شریک کرتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا اللہ تیرا مال تجھے مبارک کرے، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ۔ یعنی ایک بوری اور ایک برتن لے کے بازار میں گئے اور گھی کا کام شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت دے دی تو اللہ نے بہت کچھ دیا، پھر مکہ سے زیادہ روزی دے دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف
مکہ سے کنگال ہو کے آئے، اللہ نے جب یہاں آئے تو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ ان کی 8 بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کو 54 کروڑ روپے آیا تھا، یعنی مختلف وقتوں میں ان کی بیویوں اور بچوں کو جو ایک بچے کا حصہ تھا 54 کروڑ روپیہ ایک بچے کا حصہ آج کے حساب سے بنتا ہے، العیاذ باللہ غلطی سے منہ سے نکل گیا، کیونکہ اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا رزق دیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے میں بہت لینڈ لارڈ آدمی تھے، مدینہ منورہ میں آئے، ایک دن اتنی سختی آ گئی کہ رو کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کئی دنوں سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ کچھ عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام نے یہ بات سن لی، آپ کچھ لینے کے لیے گھر گئے، واپس لے کے آئے تو حکیم بن حزام جا چکے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا وہ حکیم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چلے گئے ہیں۔ بھئی کہاں چلے گئے ہیں؟ انہیں بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو نبی کریم نے فرمایا حکیم تم نے مجھ سے مانگا تھا، میں لینے گیا، تم چلے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ آپ نے آہستہ سے جو بات کہی تھی نا، نہ مانگتے تو اچھا تھا، تو میں نے سن لی۔ اللہ کی قسم اللہ دے گا تو لوں گا، میں کبھی نہیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے لیے برکت دے گا۔ چلے گئے۔ اللہ نے پھر اتنا رزق دیا، حضرت عمر کا دورہ، حضرت ابو بکر کا دور آیا، فتوحات ہوئی، اور جو مسلمانوں کے حصے بنتے تھے ان کا حصہ بھی بنا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں بلا کے کہا یہ تمہارا حصہ ہے لے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، صرف ہاتھ سے کمائی کر کے کھاؤں گا، میں یہ نہیں لوں گا۔ 2 سال تک ان کا حصہ بٹتا رہا لیکن انہوں نے نہ لیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، وہ سارا اکٹھا ہوتا رہا، یہ نہیں کہ پچھلوں نے کھا لیا تھا، اکٹھا ہوتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو پھر انکار کیا۔ پھر اگلا سال آیا تو حضرت عمر نے پیسوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے حکیم بن حزام کے دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین سر پہ پیسوں کی گٹھڑی اٹھا کے کھڑے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں حکیم دروازہ کھولو، تیری امانت دینا چاہتا ہوں۔ وہ رو رو کے کہنے لگے اے امیر المومنین میں نہیں لوں گا، میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں رزق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھر رہے۔ اللہ یرزقها، اللہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اب اللہ پھر اپنی بات کو موڑتے ہیں کہ اے میرے نبی ان سے سوال تو کرو جنہوں نے اتنے رب بنائے ہوئے ہیں، کبھی لات کو رب، کبھی منات کو رب، کبھی عزا کو رب، کبھی حبل کو رب، انہیں ذرا ایک بات تو پوچھو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، جب ان سے سوال کرو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بے اختیار کہیں گے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو مانگتے کیوں ہو جا کے؟ کبھی کسی داتا کے پاس، کبھی کسی غوث کو بنا لیتے ہو، انسان کو بناتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہا اگر بنایا اللہ نے، زمین و آسمان اللہ نے بنایا، چاند اور سورج کو مسخر اللہ نے کیا، تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بہک رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھر اللہ اپنی بات کو ادھر ہی موڑتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو رزق میں وسعتیں بھی دیتا ہے اور رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، یعنی رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہ امیر بن سکتا ہے نہ غریب،
یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ بعض لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ملوں کے مالک اور جو بڑے بڑے پڑھے لکھے گریجویشن کی ڈگریاں لے کے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے ان کی فیکٹریوں میں منشی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پہ کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ واللہ بالغ علی امری، اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اسے کوئی اس کا نہ فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آئے تو تیرے فیصلے پہ کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ہم لوور کورٹ میں جاتے ہیں، اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو سیشن میں چلے جاتے ہیں، وہاں فیصلہ خلاف آ جائے تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ خلاف آئے سپریم میں چلے جاتے ہیں، وہاں آئے تو صدر مملکت سے اپیل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے پھر دوسرا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان سے ایک اور بات بھی پوچھو، اللہ اکبر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، فأحیا به الارض بعد موتها، اس مردہ زمین کو زندگی کون بخشتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے تک مایوسی انتہا کو پہنچی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی، جب بارش ہوئی تو ہر طرف ہر چیز کھل گئی ہے، زمین میں ایک تازگی آ گئی ہے، انسانوں کے چہروں میں رونق آ گئی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ ہی کرتا ہے تو قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں پھر اسی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے تعریف نہیں۔ دیکھیں اچھے اور نیک لوگ، صالح لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکریہ اللہ کا ادا کرو، کیوں کہ اس نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں اچھا کام کر لیا، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں کیسے کرتا۔ تو اس لیے جب انسان یہ ساری چیزیں دیکھے، اس اللہ کی نعمتوں کو پہچانے تو قل الحمدللہ، کہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اللہ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ غیروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔